تو میں نہیں مانتا، یہ کالا کوٹ نہیں مانتا، ایسی عدالت کو، ایسے نظام کو نہیں مانتا، بے آئین حکومت کو نہیں مانتے، جو آئین کو نہیں مانتی ہم انہیں نہیں مانتے اور نہیں مانیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کون سا جج کہتا ہے کہ یہ جو ہے آئین کی تصحیح نہیں ہے اور آئین کی تشریح جو ہے غلط کی جا رہی ہے۔ ٹیپنگ کون کرتا ہے؟ فون ٹیپ کی آپ کو کس قانون نے اجازت دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور اپنا ری ایکشن دیتے ہیں۔ ایک سرزمین بے آئین میں سانس لے رہے ہیں۔ آج جو ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، ہم ضیاء الحق کو مردود کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ یعنی اس ملک میں جو انتشار، فکری انتشار، جتنی فسادات کی جڑ ہم ضیاء الحق کو کہتے ہیں، آج کی جمہوری حکومت نے اس کے ریکارڈ بھی توڑ دیے ہیں۔ آج اس سے زیادہ بربریت اور جو ایک وحشت پھیلا دی گئی ہے۔ ضیاء الحق نے مردوں کو کوڑے مارے تھے، ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دے دی تھی، مردوں کو کوڑے مارے تھے، ہمارے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اس نے سولی پر لٹکایا تھا، ٹٹکی پر کیا تھا، نعرے سنتا تھا، لیکن عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ آج کی ذلت آمیز، آج کی ایسی ذلت آمیز جو رسوائی جو اس ملک میں یہ ایک ریت ڈالی جا رہی ہے، اللہ معافی دے۔ جس طرح پچھلوں نے کہا تھا نا جی ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے، وہی کر رہا تھا، یہ جانے والے بھی جب جائیں گے تو یہ بھی یہی رونا روئیں گے کہ ہم نہیں کر رہے تھے، کوئی اور کر رہا تھا۔ او بھائی پھر کیوں دفاع کر رہے ہو؟ 75-80 سال کے سواتی کو جس طرح سے اس پر تشدد کیا گیا اور رو رو کے اس نے کہا کہ میری اور میری خانوادے کی جس طرح تصویریں ننگی جو ہے مشتہری کی گئی ہے، شرمناک ہے۔ جس طرح سے مزاری، شیریں مزاری کو جس طرح سے 5 مرتبہ عدالت عالیہ نے ضمانت لی اور پھر اس کو جو ہے ایمان مزاری کی جب دھمکی دی گئی، کوئی بھی ماں، کوئی بھی باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اگر یہ بیان نہیں دو گے اور اس طرح سے نہیں کرو گے تو تمہاری عورتوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی ہم تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر رائج کریں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ آج پھر کالے کوٹ کو پکار رہی ہے یہ دھرتی ماں۔ آج پھر وکلاء کو جو ہے وہی تحریک کی ضرورت ہے جو ہم نے 2007 میں کی تھی، جب میرا سر پھٹا تھا سب سے پہلے اب مال کی سڑکوں پر۔ آج پھر اسی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے اگر ہم نے آئین کو بحال کرنا ہے اور آئین کو دوبارہ سے اس کی رول آف لا کی طرف ہم نے لے کے جانے ہیں معاملات کو۔ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کدھر گیا؟ میں پوچھتا ہوں 14 مئی کو الیکشن جو ہے پنجاب میں ہونے تھے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ارے بھائی تمہارے پاس باقی تو ہر چیز کے لیے پیسے ہیں، اتنی بڑی کابینہ کے اخراجات کے تمہارے پاس پیسے ہیں، تم نے اتنے زیادہ فنڈ جو ہے اپنے ایم این ایس کو دے دیے کہ جو مرضی اللہ صلی کرو۔ تم بجٹ میں ذرا دیکھو تم نے کیا کیا رکھے ہیں چیزیں۔ اور جب سپریم کورٹ نے خود بلایا تھا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو، تو اسٹیٹ بینک کے گورنر نے بتایا تھا کہ پیسے ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر کہا گیا کہ ہمارے پاس جو ہے رینجرز دینے کے لیے نہیں ہے، ڈیفنس منسٹری نے کہا باگزار نہیں کر سکتے۔ تو بھائی عوام پر ڈنڈے برسانے کے لیے، ان پہ گھروں میں گھس جانے کے لیے، ان کے جو ہے دیواریں توڑنے کے لیے، ان کے دروازے توڑنے کے لیے، ان کی مستورات کو پکڑ کر ان کو جو ہے جیلوں میں ٹھونسنے کے لیے، وہ آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ پاکستان کو قید خانہ بنا دیا گیا ہے، یہ کلاسیفائڈ جیل ہے۔ اس وقت ہر کوئی سفوکیشن فیل کر رہا ہے۔ آئین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، رول آف لا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ آئین کے بنا، رول آف لا کے بنا اس کالے کوٹ کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتار دو کالے کوٹ کو، پھینک دو اس کو، پھاڑ دو۔ نہ عدالت کی کوئی عزت ہے، تکریم ہے، اور نہ وکیل کی کوئی تعظیم اور تکریم ہے۔
کیا یہی پاکستان تھا جو علامہ اقبال کا تخیل تھا اور جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بیرسٹر نے تکمیل پذیر کیا تھا؟ اور اگر آپ نے آئین کو اسی طرح روندنا ہے، پامال کرنا ہے، تو میں نہیں مانتا، یہ کالا کوٹ نہیں مانتا، ایسی عدالت کو، ایسے نظام پر نہیں مانتا۔ ہم اس بے آئین حکومت کو نہیں مانتے، جو آئین کو نہیں مانتی، ہم انہیں نہیں مانتے اور نہیں مانیں گے۔ ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے پاس، ہم لے کے نالش جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم فل کورٹ کا ڈیمانڈ کریں گے، 15 کے 15 ججز بیٹھ کر اس کا فیصلہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کون سا جج کہتا ہے کہ بنیادی حقوق کے متصادم نہیں ہے ملٹری کورٹ۔ ہم دیکھتے ہیں کون سا جج کہتا ہے کہ یہ جو ہے آئین کی تضحیق نہیں ہے اور آئین کی تشریح جو ہے غلط کی جا رہی ہے کہ ملٹری کورٹس بنا دیں سویلینز کے لیے۔ ارے بھائی، پہلے تو یہ بتاؤ کہ ٹیپنگ کون کرتا ہے؟ فون ٹیپ کی آپ کو کس قانون نے اجازت دی ہے؟ ویڈیو ٹیپنگ آپ کس لا کے تحت کرتے ہو؟ کون کرتا ہے؟ سامنے تو آئے۔ پرائیویسی ختم ہو کے رہ گئی ہے پاکستان میں۔ مجھے کہا گیا کہ جی تمہارا فون ٹیپ ہو رہا ہے۔ او بھائی، ٹیپ ہو رہا ہے، میں نے کہا کرو، ٹیپ کرتے ہو، ہر ایک کا ٹیپ ہو رہا ہے تقریباً، جو بھی ذرا میرے طرح مشکوک بندہ ہے سبھی کی ٹیپ ہو رہی ہے یہ۔ او بھائی، جس نے پاکستان کو برباد کر دیا وہ کون ہے؟ یہ بھی تو بتا دو۔ جس نے آئین کو روند کے رکھ دیا ہے وہ کون ہے؟ یہ بھی تو بتا دو۔ وہ بھائی، ان کا ٹرائل کرتے ہو ملٹری کورٹ میں، پھر ان کا بھی ٹرائل کرو، جنہوں نے جو ہے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے آئین کو اپنے قدموں تلے روند کے رکھ دیا ہے، ان کا بھی تو کرو۔ جنہوں نے 90 دن کے اندر آئین کہتا ہے، تقاضا کرتا ہے، سپریم کورٹ کا حکم ہے 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں کروائے، تو ان کو بھی تو پکڑو۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ایک شخص پہ تو آپ کہتے ہو کہ اس کا نام بھی نہ لیا جائے اور اس کا نہ وہ ٹی وی پر آئے اور نہ اخبار کے کسی نہ نام آئے نہ تصویر آئے، اور دوسرا شخص جو مفرور ہے، جو عدالتی سزا یافتہ ہے، اس کے تو آپ چینل سارے روک کے جو ہے پوری جو ہے پریس کانفرنسز دکھاتے ہو، اور ٹیلی ویژن پر اور سارے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس کے جو ہے آپ ثنا خوانی کرتے ہو، جبکہ قانون کہتا ہے کہ فیوجیٹو فرام لا اینڈ جسٹس لوزز ہز نارمل رائٹس انڈر دا لا۔ دنیا کا یہی اصول ہے، قانون ہے۔ وہاں تو حکومت جو ہے وہ لندن سے بیٹھ کے چلا رہا ہے ایک مفرور شخص جو ہے پاکستان کے لیے، اور یہاں کا جو ہے وہ اس کا تو نام بھی نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ دوہرا معیار کب تک چلے گا اس ملک میں؟ کب تک ہپوکریسی ہوگی؟ یہ اشرافیہ کا پاکستان بن گیا ہے۔ اشرافیہ کا پاکستان نہیں بننے دیں گے ہم۔ یہ پاکستان عوام کا پاکستان ہے، 25 کروڑ غربا کا پاکستان ہے، 25 کروڑ محنت کش کا پاکستان ہے۔ پاکستان جو ہے چلے گا۔ میں آپ کو زیادہ دیر نہیں لیتا، میں آپ کی جو بہت میں سمجھتا ہوں آپ کی عابد زبیری صاحب ہو گئے، اشتیاق خان صاحب ہو گئے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج انہوں نے اس قدر جو ہے جو سفوکیشن کے ماحول میں ایسا آپ کا جو ہے وہ ایک کنونشن کیا ہے، اور میں توقع کرتا ہوں یہ کراچی کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں اور سدا بہار صدر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں کیجئے گا۔ میرے خیال میں یہ کنونشن جاری و ساری رہنے چاہیے، اور سارے پاکستان میں ہم نے اپنے وکلا کو اجاگر کرنا ہے۔ ہم نے پاکستان کے آئین کی حفاظت کرنی ہے، محافظ ہیں ہم، اس ملک کے بھی محافظ ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس میں رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کو بحال کروائیں گے اور صحیح معنی میں عوام کی جو ہے حقوق کو واپس دلائیں گے۔ سب کو آئینہ دکھایا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جمہوریت کی بات کی اور ماضی کے اندر جو کچھ ہوا ضیاء الحق کے دور کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آئین کو اپنے پاؤں کی جوتی سے روند دیا تھا، اور وہی کچھ آج کل بھی ہو رہا ہے۔ یہ حکومت بھی اسی طرح کر رہی ہے، اور یہ جو سرزمین پاکستان ہے یہ اس وقت بالکل بے آئین چل رہی ہے۔ نہ ہی اس میں کوئی رول آف لا ہے، نہ ہی کوئی سسٹم ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کا طریقہ ہے کہ عدالتوں کا حکم مانا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 3-4 اور تذکرے بھی کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی ویڈیو ٹیپنگ، اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی۔ اس کے بعد ناظرین اکرام انہوں نے ذکر کیا جو پنجاب اور کے پی کے الیکشن
الیکشن کے حوالے سے، خاص طور پر پنجاب الیکشن کے حوالے سے عدالت عظمیٰ نے جو ایک فیصلہ جاری کیا، ایک نہیں بلکہ 2-3 مرتبہ یہ فیصلہ جاری کیا کہ آپ نے انتخابات کروانے، اس کے لیے ڈیٹ دی گئی، اس پر پھر عمل نہیں ہوا، اس حکومت نے اس پر عمل بالکل نہیں کرایا۔ اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کی گرفتاریاں کی گئی، اس طرح کے معاملات پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، جو آج کل ایک سلسلہ چل رہا ہے ملٹری کورٹ کے حوالے سے، ان پر بھی، اس معاملے پر بھی تنقید کی۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے ماضی کے اندر ایک تقریر کی تھی، سردار لطیف کھوسہ صاحب کی، مجھے یاد ہے، اس کے اندر انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی حق سچ کی بات کرے، اگر کوئی حق سچ کی بات کرے تو یہ اس کو بند کر دیتے ہیں ٹی وی پر۔ اور جو کچھ خاص طور پر کل سندھ کے اندر ہوا، پوری دنیا نے دیکھا کہ اکثریت کو جو ہے اقلیت کو اکثریت پر بالکل برتری نہ مل سکی جو حق تھا اکثریت کا۔ چونکہ جماعت اسلامی کے ساتھ اگر کولیشن کر لیں پاکستان تحریک انصاف کی، تو جماعت اسلامی آرام سے اپنا میئر لا سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی کو میئر نہیں مل سکا۔ تو صحیح معنوں میں یہ سرزمین پاکستان اس وقت بے آئین چل رہی ہے، جس کا تذکرہ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کیا۔ ناظرین اکرام، جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، وکلاء پھر اسی تحریک کی جانب بڑھ رہا ہے جو 2007 کے اندر مشرف کے خلاف ایک تحریک اٹھی تھی۔ یہ وکلاء کھڑے ہو گئے تھے، ڈٹ گئے تھے ان کے سامنے۔ اسی طرح کی تحریک کا ذکر کیا سردار لطیف کھوسہ صاحب نے، کہا کہ اب پھر وقت آ گیا ہے کہ ہم سب وکلاء کو ایک ہونا پڑے گا تاکہ ریول آف لا پاکستان میں دوبارہ قائم کیا جا سکے۔ عدالتوں کے بالکل بیک پہ اور آگے ہم کھڑے ہیں، ہم عدالت جا رہے ہیں اور عدالت سے التماس کریں گے، ان سے گزارش کریں گے کہ آپ اس پر فل کورٹ تشکیل دیں، 15 سے 16 رکنی بینچ تشکیل دیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا جج آ کر یہ کہتا ہے کہ ملٹری کورٹس کا جو معاملہ ہے وہ آئین کے مطابق ہے اور اس میں بنیادی حقوق سلف نہیں ہو رہے لوگوں کے۔ تو ناظرین اکرام، انتہائی جذباتی گفتگو تھی سردار لطیف کھوسہ صاحب کی جو آپ نے سنی۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔